اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ فلسطین پہ ظلم کی پہاڑ گرتی جا رہی ہے۔ پورے عالم اسلام خاموش ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ طیب اردگان نے ایک دلیر طرح کی، جو پہلے بھی وہ سٹیٹمنٹ دیتے تھے لیکن اب اس بار اس نے دلیرانہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری طرف چائنا نے مشرق وسطیٰ کے لیے کیا کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن مین مدے پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پورے فلسطین اور اسرائیل کے اپڈیٹ سے باخبر ہو جائے۔ اور جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اگر دل کرے تو ویڈیو پہ اپنے ایک چھوٹا سا کمنٹ لازم لکھ لیں۔ سامعین کرام، آتے ہیں سلوٹ طیب اردگان کو۔ عالم اسلام میں، مسلمان ممالک میں ایک ایسا لیڈر جس نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہو۔ جو شہید اپنے خون سے اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ بچوں کو شہید کر رہے ہیں، بوڑھوں کو شہید کر رہے ہیں، جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، اور صرف ان کا قصور یہ کہ اپنے ملک کے لیے وہ آزادی چاہتے ہیں، اپنے ملک اور اپنے عوام کے لیے آزادی چاہتے ہیں۔ حماس کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ اگر ان کو آپ دہشت گرد کہتے تو وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ میں آپ لوگ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، یورپ آپ لوگ کے مقروض ہوں گے، یورپ کے آپ لوگ کے ساتھ مفادات ہوں گے، لیکن ترکی کا طیب اردگان جیسے بندے کا آپ لوگ کے ساتھ کوئی مفادات نہیں ہے۔ آپ لوگ جو کر رہے ہو یہ ظلم ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ آپ ایک نہتے مسلمان پہ دن رات گولہ باری کر رہے ہو۔ ان کے اسپتال محفوظ نہیں ہے، ان کے گھر محفوظ نہیں ہے، ان کے اماجگاہ محفوظ نہیں ہے۔ آیا آپ لوگ کس طرح، اس نے پورے اسلام کو، پورے عالم اسلام کو جھنجھوڑا ہے، پورے اقوام عالم کو جھنجھوڑا ہے کہ آپ لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ جبکہ دوسری طرف مشرق وسطیٰ کے ایک عظیم تجارت دار اور ایک عظیم بزنس مین نے یہ خبردار کیا ہے کہ عالمی جنگ، تیسری عالمی جنگ شروع ہو رہی ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے اپنے بحری بیڑے فلسطین کی مدد کے لیے بھیجے تھے اور اس پہ جنگی جہاز، میزائل نصب تھے۔ مشرق وسطیٰ میں توازن کو بگڑتے دیکھ کر چائنا نے بھی عمان کے ساتھ اپنے بحری مشقیں کمپلیٹ کرنے کے بعد باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ بیڑے کسی اور رخ روانہ ہوں گے۔ اس نے بھی اپنے 6 بیڑے مشرق وسطیٰ میں اپنی پوزیشن برقرار کرنے کے لیے اور اپنی مفادات کی جنگ لڑنے کے لیے روانے کیے، جبکہ اس پہ انگلینڈ نے، اٹلی نے، جرمنی نے اور بہت سے اور یورپی ممالک نے تشویش کی، ایک لہر دوڑ گئی ہے کہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ جبکہ سفارتی طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ طول نہ پکڑے اور جنگ میں اور لوگ شامل نہ ہو جائے، جبکہ ایران بھی ثالثی کردار میں کوشش کر رہے، لیکن نہیں لگ رہے کہ اسرائیل باز آئیں گے۔ اور اسی طرح جس طرح لبنان کود پڑا ہے، لبنان اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا، اسی طرح ایران، اسی طرح سعودیہ، اسی طرح باقی اسلامی ممالک ان قریب اس آگ میں کودیں گے۔ جبکہ دوسری طرف میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ابھی تک 5800 سے لے کر 6000 لوگ شہید کی گئی، جس میں صرف اور صرف 2000 معصوم بالکل بچے شہید کی گئی ہے، جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آیا ہمارے اوپر گولہ بارود کیوں پھینکا جا رہا ہے۔
آیا ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہے؟ پورے خاندان ملامٹ ہو گئے۔ اب کہ جب کہ اسرائیل نے کچھ فلسطینی اسپتال پہ پہلے بھی حملے کیے تھے جس میں 700-800 لوگ شہید ہو گئے تھے، اب ہر بندہ اسپتال کی طرف بھاگتا ہے کہ شاید اس پہ گولہ بارود نہیں پھینکے گا، کوئی حملہ نہیں کرے گا، کوئی میزائل نہیں پھینکے گا، لیکن اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ ہسپتال بھی خالی کرا دے۔ پورے عالم اسلام اس وقت خاموش ہے، پورے مسلمان امہ اس وقت خاموش ہے، اور ایک مسلمان امہ پہ دن رات گولہ بارود پھینکا جا رہا ہے، میزائلیں پھینکے جا رہے ہیں، شلنگ کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کے قبضے میں فلسطین لوگ، ان کے ابھی ٹرائل شروع ہوئی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، جبکہ حماس کے قبضے میں ایک اسرائیلی خاتون ویڈیو میں دکھایا جا سکتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کا پرچار ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی خاتون رہائی کے بعد جا کے حماس کے لوگ کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ صحیح اقدار اور صحیح معنوں میں مسلمان یہی ہے، ان لوگوں نے ہمارے کھانے پینے کا خیال رکھا، ان لوگوں نے ہمارے صحت کا خیال رکھا، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی، اگرچہ ہم نے سخت لہجے میں بات کی لیکن اس نے اس بات کا ایک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا ہے۔ تو میرے خیال سے یہی صحیح معنی، اور جو حق یہ ماننا چاہتے ہیں، جو حق ان کا ہے ان کو دینا چاہیے، یہ اسرائیلی لوگ خود کہہ رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف یورپ فلسطین کے آواز اٹھانے پر، جو بھی یورپ میں فلسطین کی آواز اٹھا لیتے ہیں اس پہ پارچہ کیا جا رہا ہے۔ کم از کم ایز مسلمان ہوتے کے ناطے ہم ان کے لیے تو آواز اٹھا سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے پرچار کر سکتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا لوگ کہتے کہ اس کا کوئی طاقت نہیں، لیکن نہیں، اس پہ کافی اثر پڑ رہا ہے، ان پہ پریشر پڑ رہا ہے، اور اسی لیے سب لوگوں کو درخواست ہے کہ سوشل میڈیا پہ فلسطین بھائیوں کے لیے آواز اٹھائے، ان کے لیے دعائیں کرے، ہم صرف یہاں تک کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے جو امداد کی اپیلیں کی جا رہی ہیں ان کے ساتھ اپنے خط الوصل کوشش کرے کہ ان کے لیے امداد مہیا کی جائے۔ سامعین کرام، نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگ ویٹ کر لیں، نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگ کے ساتھ مزید کچھ ایسی انکشافات سامنے لے کے آؤں گا کہ آپ لوگ کے جسم پہ اونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔